قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے، گناہ گاروں میں بہترین وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ حضرات، انسان سرے سے گناہ نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کو اس ڈھب سے بنایا گیا ہے، اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ اس دنیا میں انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، وہ اپنے رب کے احکام کو بھول بیٹھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو نظر انداز کر بیٹھتا ہے، اور آئے دن کچھ نہ کچھ غلطی، کوئی نہ کوئی گناہ وہ کرتا رہتا ہے۔ گناہ کرنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، دنیا کی دل فریبی و رنگینی میں بسا اوقات وہ پڑ جاتا ہے۔ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے مزین کیا ہے کہ انسان اس کی رنگینی میں، اس کی دل فریبی میں آ جاتا ہے اور اپنے مالک، اپنے پروردگار، اپنے خالق کے فرامین کو بھول بیٹھتا ہے اور غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ کبھی خود انسان کی جو نفسانی خواہش ہے، اس کی وجہ سے اس سے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، وہ اپنے دل کی سنتا ہے، اپنے نفس کی سنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے جو احکام ہے ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، ان کو بھلا بیٹھتا ہے، اور اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی شیطانی مکر و فریب کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو، اللہ تبارک و تعالی کے فرمودات کو، یا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو چیزیں ممنوع ہیں ان کو کر بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو نظر انداز کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بھول بیٹھتا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ممنوعات کا ارتکاب کرتا ہے، یا جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، جو اوامر ہے، ان کو بجا نہیں لاتا۔ کبھی انسان کی فطری لاوالی پن، اس کی سستی، اس کی کائلی اس سے گناہوں کا ارتکاب کراتی ہے، اس سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، تو قدم قدم پر درپیش مسائل اور دنیا کی ترغیبات کی وجہ سے انسان غلطیاں کرتا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس کے غلطیوں، اس کے گناہوں کا تریاق اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، اس کے گناہ کے زہر کے تریاق کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کو مشروع فرمایا ہے۔ اور ابھی جیسا کہ میں نے حدیث پاک کے حوالے سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر ابن آدم سے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے رجوع ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں جا کر گریہ وزاری کرتا ہے، اپنے
गुनाहों से तौबा करता है और ये याद करता है कि अल्लाह हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। तौबा के लिए कोई वक्त मखसूस नहीं है, इंसान हर वक्त तौबा कर सकता है। तौबा का दर हमेशा के लिए खुला है। लेकिन अभी जिन अय्याम में हम सांस ले रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी के पल गुजार रहे हैं, वो निहायत ही मुकद्दस और बाबरकत अय्याम है। रमजानुल मुबारक के महीने में हमारे शब रोज बसर हो रहे हैं और जाहिर है कि रमजान का महीना जो मग़फ़िरत और रहमत का महीना है, जो कबूलियत दुआ का महीना है, इस महीने से बेहतर, इस सीजन और इस मौसम से बेहतर तौबा का कोई दूसरा वक्त नहीं हो सकता। हज़रात, हम में से कौन है जो ये दावा कर सकता है कि उससे गलतियां नहीं होती, उससे गुनाह नहीं होते, या उससे गुनाह नहीं होंगे, या उससे गुनाह नहीं हुए हैं? इंसान गुनाह करता है और उसके अंदर ये कमजोरी है कि उससे गुनाह का इर्तिकाब हो जाता है। लेकिन तौबा का दर खुला हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको रमजान अता फरमाया है, और रमजान में जिस तरह दूसरी दुआएं कबूल होती हैं, उसी तरह तौबा भी कबूल होता है। निहायत ही मुक़द्दस औक़ात हैं। हमको इससे फायदा उठाते हुए अपने गुनाहों का तौबा करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिरिया वजारी करके अपने गुनाहों की माफी तलब करनी चाहिए। रमजान की मुक़द्दस घड़ियों में अपने गुनाहों से आइए हम तौबा करते हैं और अपने रब को राजी करके जहन्नम से खलासी का परवाना हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, और यकीनन हमको करना चाहिए, तो हम वाक़तन खुशनसीब हैं और हम रोज़ों के इस महीने की कदर करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान के इन मुक़द्दस अय्याम की कद्र करने की तौफीक दे, खूब से खूब इबादतों की तौफीक दे और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे तौबों को कबूल फरमाए।